نہ آسمان و زمین کی تفصیلات، لیکن جو مخبر صادق نے کہا ہے آمنا و صدقنا، الحمدللہ، یہ ایمان بالغیب ہے۔ ایمان امن سے ہے یا یمن سے ہے؟ قولان مشہوران لے اہل العلم۔ آمنا یومنو مؤمنن، یعنی خود بھی امن سے ہوگا، اوروں کو بھی امن دے گا۔ ایک ہی کی وجہ سے پورے شہر کو قتل عام کا نظر کر لیا، یہ مومن ہے۔ اور روزانہ کراچی کا صاحب خانے کا نقشہ پیش کرتا ہے، لیکن گائے بکرے نہیں انسان۔ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ اس لیے حدیث میں ہے المسلم من سلم المسلمون باللسان ویدی، مسلم تب مسلم ہے کہ اور مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان کے ضرر اور شر سے بچ کے رہے۔ ایمان ایقان کے معنی میں ہے، ہم تفصیلات کر چکے ہیں کتاب الایمان بخاری میں۔ یہاں خلاصہ عرض کرتے ہیں، ایک ایمان اجمالی ہے اور دوسرا ایمان تفصیلی ہے۔ جیسے متشابہات پر اجمالی ایمان ہے اور محکمات پر تفصیلی ایمان ہے، تو تعریف اس طرح کی ہے علم کلام میں، وہ تصدیق بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیقا اجمالیا فی الامور الاجمالیہ و تصدیقا تفصیلیا فی الامور التفصیلیہ، یہ ایمان۔ فقہ اکبر کی جو شرح علاء الدین بیکندی نے کی ہے، کیا فخری نے جو اصول لکھے ہیں، اور تحسیر یا تحبیر میں یہ تعریف ملے گی ایمان کی۔ وہ تصدیق بجمیع ما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیقا اجمالیا فی الامور الاجمالیہ و تصدیقا تفصیلیا فی الامور التفصیلیہ۔ اردو والے یا ویسے بیٹھے ہوئے گھبرائے نہیں، اردو بھی بول رہے ہیں نا ہم، یعنی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی کی حیثیت لے کر کے آئے، جو مختصر ہے ان پر اتنا ہی ایمان ہے، جو تفصیل ہے ان پر مفصل ایمان ہے۔ جیسے الف لام میم ہم نے کہا ہے، اس کے متعین معنی خدا تعالی نے بندوں کو نہیں دیا ہے، یہ اجمالی ایمان ہے۔ اور آگے سورت پر تفصیل ہو رہی ہے، اس پر تفصیلی ایمان ہے۔ وہ تصدیق بجمیع ما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیقا اجمالیا فی الامور الاجمالیہ و تصدیقا تفصیلیا فی الامور التفصیلیہ۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے ایمان ذکر کیا کہ متقی تب بنتا ہے کہ ایمان مضبوط ہو۔ بھئی ایمان تو تب ایمان ہے کہ دیکھا نہیں، کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت بھی تھے اور امیر البیان بھی تھے، عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے مرزائی قادیانی احمدی کفار ہیں؟ شاہ صاحب نے کہا میرا تعلق مکتبہ فکر دارالعلوم دیوبند سے، اور دارالعلوم دیوبند کے تمام علماء متفق ہے کہ مرزا غلام احمد اپنے دعاوی بیانات میں کاذب، دجال، مرتد، کافر، اسلام سے خارج ہے۔ دیکھو یہ بیان جو دیا، ایک تو مکتبہ فکر کی اہمیت پیدا کی، اور پھر جب انہوں نے مزید ٹٹولا تو شاہ صاحب نے کہا کہ اب آپ تاب لائیں سننے کی۔ میں تقریر کرتا ہوں، کئی گھنٹے تقریر ہوگی۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ بابا فرعون جب ڈوبنے لگا، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب ڈوبنے لگا، لڑکیاں کھانے لگا، قال آمنت، دیکھو ایمان لایا،
انہ لا الہ الا ہو الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. اب میں ایمان لایا، اب میں ایمان، لیکن اتنا بڑا شیطان ہے فرعون. موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لے رہے، ہارون علیہ السلام کا. نہ بنی اسرائیل کے خدا بھی ایمان، ان کے ساتھ ناراضگی برقرار ہے. نبی کے ساتھ عداوت اور ناراضگی کفر بواح، کفر بواح. کلم کلم بواح کلم کلم. تو جب آدمی مرنے لگتا ہے اس پر آخرت منکشف ہو جاتی ہے. اس وقت تو ہر شخص ایمان لاتا ہے. وہ ایمان کب معتبر ہے؟ آل آنا، اللہ نے کہا اب ایمان لا رہا ہے. وقد کنتا من قبل، اور اس سے پہلے فسادی تھا. آل آنا، اب ایمان لا رہا ہے. اور اس سے پہلے کتنے بڑے فسادی تھے، کتنے بڑے پیغمبر کو تکلیف دی، کتنی بڑی شریعت توریت کو ٹکرایا، موسیٰ علیہ السلام و ہارون کو کتنا خفگان میں ڈالا. آل آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب فسادی آدمی ہم تو چھوڑیں گے نہیں. الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا. آج ہم آپ کا جسم بچا کے دکھاتے ہیں، لوگ دیکھیں او بڑے گگرے والا، او بڑا جادوگر، او فرعون کا مصر کا دعوے دار، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. یہ سب کچھ میرا ہی تو ہے. وہ پڑا ہوا ہے، مارا ہوا. وہ متقی بنتے ہیں جو ایمان رکھے بن دے کی چیزوں پر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، قائم کرتے ہیں نماز. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں جو ہم نے ان کو دیے خرچ کرتے ہیں. ایمان کے فوراً بعد نماز. میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان کو اگر شکل اور جسم دیا جائے تو اس سے 5 وقت فرائض بن جائیں گے. میں فرض، فجر، وقت، وضو، مسجد، اس میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ سارا نظام یہ ایمان کا تشکل ہے، ایمان کا تجسد ہے. اللہ اللہ. اس لیے کہتے ہیں روز قیامت کے جان گدا زبوات، اولی پرسشی نماز بوات. قیامت کے دن جو لوگوں کی جان پہ آئی ہوگی سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا. ابو داؤد و ترمذی میں ہے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ. مفسرین اور محدثین کہتے ہیں قبر میں طہارت کا مسئلہ ہوگا، ایمان کا اجمال پوچھا جائے گا، دین کا اجمال پوچھا جائے گا. لیکن نمازی کو نماز بچانے آ جائے گی. سنن ابن ماجہ میں ہے مردے کو جیسے قبر میں رکھتے ہیں، رشتہ دار روانہ ہو جاتے ہیں تدفین والے، بس ہو گیا بھائی. مردوں کے ساتھ تو کوئی معاشرہ نہیں کر سکتا. بڑوں سر کلینکی پڑے رہو، اتنے آرام کرو، اچھے اعمال کیے تو مزے کرو. کڈی ودی وراوڑی تال رایا بلکڑی اس خوشی کا تر قیامت تھا قرار پروت ہے سلامت. جنت الفردوس میں پشتو کی ایک کتاب ہے، پختونوں کے ہاں بخاری کی طرح مانا جاتا ہے. اس میں ہر روایت اس طرح ہے کتاب کی دراغلی ہو چاہے حضرت دی فرمائی لی اور ماں پر دیس تر گلی دے اللہ کیسے دلی دل بتا رہا روایت ہے. کتاب کی دراغلی ہو چاہے حضرت دی فرمائی لی اور ماں پر دیس تر گلی دلی. دا روایت مختصر دا خبر ہے صحیح کری دا کڈی ودی وراوڑی تالا ورایا بڑا کڑی اگر دیا لائے ہو وہیں سے جلا کے اس خوشی کا تر قیامت اور قرار پوت، اس خوشی کا سلامت اور قرار پوت یا تر قیامت. آرام سے لیٹو، قیامت تک مزے کرو. سنن ابن ماجہ میں اس طرح ہے کہ جیسے آدمی کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور
منکر نکیر تھوڑی دیر میں آتے، خدا آسان فرما، بڑے مسئلے ہیں، بہت پریشانی۔ ایک بزرگ افغانی مسجد نبوی میں ملا حاجی علی محمد سے، وہ خپا نہیں ماں لوگوں نے وار ہٹایا، یہ عمر میری 80 سال سے گزر گئی، اب کسی وقت بھی بلاوا آئے گا، وہ ڈیر خپا نہیں ماں وار ہٹائے، گھبرائے ہوا آپ ہمارے مذہب کے رہنما ہیں، تسلی رہتا سم دم ایک نیک غڑز روان ہے، لیکن یہ بہار، یہ جوانی، یہ طاقت، یہ تو ختم ہو رہی ہے۔ قبر میں ایسے تھوڑی جائے گا موٹا تھا ایک دم نیچے چلا جائے، نہیں نہیں، ڈنڈے سوٹے، بخار، حادثات، تکلیفیں، پریشانیاں، اللہ تعالی انجام بخیر فرمائے۔ ہر وقت، ہر لمحہ اپنی آخری کامیابیوں کے لیے بھی فکر مند رہو اور اللہ سے خیر و عافیت مانگو۔ تو جیسے ہی مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور ابھی منکر نکیر کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، تو ایک خوبصورت، مستنڈا، خوب کٹ کاٹ والا، حسین جمیل جوان آ جائے گا اور اس مردے کو کہے گا کہ ابھی آپ کے پاس فرشتے آ رہے ہیں، وہ آپ سے دنیا کی زندگی کے سوال جواب کریں گے، آپ جواب نہ دینا، آپ آرام سے رہے، میں نمٹوں گا۔ آہا، اتنے میں منکر نکیر داخل ہو گئے، وہ سوال کرتے یہ جواب دیتا ہے، یہ سوال کرتے یہ جواب، 5 سوالات ہیں، 5 جوابات ہو گئے۔ انہوں نے تسلی دی کہ ٹھیک ہے، آپ کامیاب ہے، آپ آرام کریں، اور یہ بھی اجازت مانگتا ہے اور جانے لگتا ہے۔ تو یہ مردہ خوشی میں اس کو کہتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ نے بڑا احسان کیا ہے۔ تو وہ پیچھے پلٹ کے کہتا ہے آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں آپ کی نماز فجر ہوں، وہ جو اندھیرے میں سویرے ٹائم پر بستر گرم نرم چھوڑ کر آپ اٹھتے تھے۔ آہا، انا صلاۃ الفجر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی برکت سے مومن نمازی کو بچانے والے عالم آخرت کی سیڑھیوں پر اور تنگ و تاریک گلیوں میں اور ان پریشان کن مقامات پر نماز فجر جیسی دولت کام آنے والی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز۔ یہ نہیں فرمائیے صلون، پڑھ پایا کہ کیا ہوتا ہے، نہ رکوع نہ سجدہ، نہ قیام کی طرح، نہ قرات، نہ تسلی، آرام سے آپ کام کریں۔ یہ ہماری زندگی کا وظیفہ ہے۔ بہت اچھی اور خوبصورت نماز پڑھو، بڑی تسلی سے پڑھا کرو، خدا کے لیے کوئی جلدی مت کرو، اور بڑے شان سے وضو کرو اور کپڑے و جسم پاک رکھو، مسجد میں آداب کے ساتھ بیٹھو۔ طالب علموں، تم پر اللہ تعالی کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ان جوانیوں کے ساتھ اللہ نے آپ کو اور ہمیں ایمان دیا، دین حق نصیب فرمایا، مسلک حق نصیب کیا۔ لوگ کہاں کہاں کن کن کاموں میں ہیں، جنہوں نے شکر نہیں کیا، وقت پر قدر نہیں کی، وہ بھی پیچھے ہٹتے ہوئے اور محروم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، محروم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ آئے ہے، آپ بھی شکر کریں، قدر کریں، آداب بجا لائے۔ میں آپ کو استاذ کی حیثیت سے بھی اور مذہبی رہنما کی حیثیت سے بھی، یہاں کے منتظم امام اور خطیب کی حیثیت سے بھی، اور پھر فی صالح امر المسلمین کی حیثیت سے بھی آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنی شان و شوکت مسجد کے آداب کے سامنے مٹا دے، بالکل مٹا دے۔ باتیں نہ کیا کریں زیادہ، ادھر بیٹھے ہوئے ٹلی ہے، ادھر بیٹھی ایک ٹلی، باتوں میں یہ کیا باتیں ہیں؟ انہی باتوں نے آپ کا دل سخت کیا ہے، انہی باتوں نے آپ کو پیچھے دھکیلا ہے۔ توجہ اللہ کرو، آداب مسجد بجا لاؤ۔ جب بھی داخل ہو دائیں پاؤں آگے، اللہ مفتح لی ابواب رحمتک۔
صفوں کی شکل میں آ کے بیٹھو، نماز کا انتظار کرو، ورد وظیفے میں، استغفار میں، تسبیح میں، تکبیر میں، تحلیل میں، درود شریف پڑھنے میں، سورتوں کے آموختہ یاد کرنے میں لگے رہو، سنت نوافل میں لگ جاؤ۔ جو شخص باوضو مسجد میں آ کے صف میں ادب کے ساتھ بیٹھے جماعت کے انتظار میں، بخاری شریف اور ابو داؤد میں ملائک 3 دعا دیتے ہیں، 2 بخاری میں ہے، تیسری ابو داؤد میں ہے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وتب علیہ، خدا اس کی بخشش فرما، اس پر رحمت نازل فرما، اس کی توبہ قبول فرما، یا اللہ۔ اور مسجد سے نہ گزرا کرو، باورچی خانے اور اس گیٹ سے ادھر جا رہے ہو اور اس دفتر سے اس طرف آ رہے ہو، مسجد سے نہیں گزرو، گزرگاہ راستہ ہے، اس سے چلو۔ لا يتخذ المسجد ممرا، اللہ، مسجد میں کوئی کاغذ، کوئی تنکا، پلاسٹک نظر آئے آپ اٹھا لیں، ہم سب خدام ہیں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، اس کا نام ہے تعلیم الدین۔ اس کے صفحہ 8 پر ہے کہ مسجد کی صفائی ستھرائی ہر مومن کا کام ہے۔ آپ کے سامنے تنکا پڑا ہے تو آپ اس کے لیے کہ مسجد کا خادم آ جائے، ہوا بھائی ہوا، ہم سب عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اور بخاری میں ہے کہ جو مسجد کی صفائی ستھرائی کرتے تھے، پیغمبر نے ان کی قبر پر جا کر جو دعا فرمائی، آپ نے فرمایا اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کی قبریں منور کر دی، روشن کر دی۔ ابھی آپ نے سنا نہیں کہ اکبر بادشاہ جب تک گمراہ و بے دین نہیں ہوا تھا، 9-10 بجے کے قریب جب لوگ کم ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں جا کے کہیں بھی تھوڑی دیر کے لیے جھاڑو لگاتا۔ اللہ اللہ، کچھ نیکیاں قبول ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی۔ الصلاۃ، فقہا کہتے ہیں نماز کی 2 ہی قسمیں، ایک فرائض قطعیہ کالصلوات الخمسہ فی المواقیت الخمسہ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ بھی اس میں ہے۔ وَأَمَّا سِوَاهَا السُّنَنُ وَالْمَنْدُوبَاتُ وَالتَّطَوُّعَاتُ كُلُّهَا نَوَافِلُ، باقی سب ایک قبیل میں سے، کچھ بہت زیادہ تاکیدی ہے، انہیں سنن مؤکدہ کہتے ہیں، جیسے زہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، فجر سے پہلے 2، جمعے سے پہلے 4، جمعے کے بعد 6، 4 2۔ بقیہ نوافل ہے، کچھ بہت ہی حسین جمیل ہے، جیسے تہجد، قیام اللیل، مغرب کے 2 کے بعد 6 تا 20 اوابین، عشاء سے پہلے 2 یا 4، عشاء کے 2 سنتوں کے بعد 2 یا 4، اور وتروں کے بعد کوئی نفل نہ پڑھنا۔ وتر رات کی آخری نماز ہے۔ سورج نکلنے کے 7 منٹ بعد اشراق کی 2 رکعت پڑھو، حج اور عمرے کا ثواب پاؤ گے۔ سورج کی شعائیں زمین تک پہنچنے کے بعد 4 4 4 12، یا کبھی کبھی صرف 8، کبھی کبھی صرف 4، ہمیشہ 4 چاش پڑا کرو۔ پہلی میں والشمس، دوسری میں واللیل، تیسری میں والضحیٰ، چوتھی میں الم نشرح، یا جون سی صورت آسان ہو پڑھو۔ سارے دن کے غم ہم پریشانیوں کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا۔ صلاح، سبحان اللہ، حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غمگین ہو جاتے بادر الی الصلاۃ، فوراً اللہ اکبر نماز شروع کر لیتے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، خدایا مجھے اور میری آل و اولاد کو قیامت تک مومن اور بہترین نمازی بنا۔ خدایا ہماری نسل و نسب میں تا قیامت موحدین پیدا فرما، بہترین باعمل با کردار علماء پیدا فرما۔ خدایا تفسیر، حدیث، فقہ، افتاء کے چشمے
احسن العلوم سے، مدارس سے، مقاصد سے، دراسات سے اور ہماری تمام شاخ اور جگہوں سے قیامت تک معزز فرما۔ خدائے جتنے پڑھنے آئے ہیں، سیکھنے آئے ہیں، اللہ یہ جہاں ہو ان کو وہاں دارالعلوم دیوبند کا سچ مچ جانشین اور وارث اور ان کا پیغام اور ان کے صفات آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ خدائے دشمنوں کو دوست بنا، مخالف کو موافق بنا، منحرف کو معتقد بنا۔ خدائے تمام بیماریاں اور تکالیف رفع دفع فرما۔ اللہ اس شہر کو امن کا مرکز بنا، پورے ملک سے عذاب اٹھا لے، سرحد والوں کو معاف فرمائے۔ اللہ شاعر دین و ملت کی زندگی و نشاط قائم دائم فرما۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور یہ پابندی سے پڑھے نماز۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور یہ قائم کرنے والے ہیں نماز کو۔ اللہ اکبر۔ اقام یقیم جیسے خیمے میں لکڑی دے کے کھڑا کرتے ہیں، صرف پڑھنا نہیں ہے، حسین جمیل نماز، سنت و آداب کے ساتھ، آرام تسلی کے ساتھ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے خرچ کرتے ہیں۔ جوانی اللہ کے دین پر خرچ ہو رہی، عمر قربان ہو رہی، صلاحیتیں فدا ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، حدیث میں ہے قیامت کے دن بندے کو ہلنے نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ 4 یا 5 سوالات اس سے ہوں گے۔ ان عمری فیما افناؤ، عمر کہاں فنا کی ہے؟ احسن العلوم میں تفسیر پڑھنے جاتا تھا، دینی مدرسوں میں کتابیں پڑھتا تھا، دینی صحبت اور حلقوں میں شریک ہونا چاہتا تھا، انشاءاللہ کامیاب ہو۔ وعن شبابی فیما ابلاہ اور جوانی کس چیز میں پرانی کی؟ خدایا یہی 19 سال عمر تھی جب کراچی آیا اور میٹرک کر چکا تھا اور درجہ رابع تک کتابیں پڑھی تھی اور 5 سال بنوری ٹاؤن پڑھا اور اس وقت سے لے کے آج تک 30-35 سال سے حضرت داغ جہاں لیٹ گیا اور لاکھوں جوتے پڑے، اٹھ نہ سکا، لیٹ گیا۔ الحمدللہ خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر، ہماری گناہ، خطیات، تقصیرات، بشریات معاف فرما۔ اس سمیت آپ نے یہاں کتاب و سنت کا یہ چشمہ فیضان جاری کیا، سبحان اللہ۔ بھائی کوئی اچھا آدمی آ جائے اور وہ نظم لے آئے جو مولانا رضا الحق نے کہا ہے اور یہاں سنائے لاؤڈ اسپیکر پر، جمعے کا دن ہے، شاباش ہے۔ احسن العلوم کو لوگ ہیں وہاں، سمجھدار لوگ ہیں، لے آؤ اس کو، ورنہ میں خود پڑھ لوں گا، میرے سامنے رکھو، جوش خروش میں آیا ہوا۔ احسن العلوم جو ہے عجیب بات ہے، تفسیر آرائس البیان، تفسیر آرائس البیان کا پہلا جملہ ہے التفسیر احسن العلوم۔ یا خدا، دیکھتا رہا، چوبتا رہا، واہ واہ، شاباش۔ 606 میں مرا ہے، روز بہاں بقل امام الاولیاء فی عصرہ، آرائس البیان۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری نے لکھا ہے کہ میں اس کو دیکھنے کے لیے پنجپیر سے مردان 1 مہینے میں 4 مرتبہ پیدل گیا ہوں اور پیدل آیا ہوں۔ ایسا زمانہ تھا۔ اس میں لکھا ہے